خدائے شکر پارٹ 23۔ مرتاب کو جب سٹپنی کی کال آئی تو وہ اپنی آفس کی میٹنگ میں تھا۔ 2 منٹ لے کر وہ باہر آ گیا اور کال موصول کی۔ یس باس، اس کے لہجے میں ایک الگ سا غرور در آیا۔ مرتاب، کام کے سلسلے میں تم سے ملنا ہے، تم آ جاؤ تاکہ عارض تمہیں سب سمجھا دے۔ بہتر یہی ہوگا کہ آج مل کر کانٹریکٹس اور باقی سارے معاملات بھی طے کر لیے جائیں تاکہ باقاعدگی سے کام کا آغاز ہو سکے۔ سٹپنی نے اسے وضاحت دی۔ جی بس میں 2 بجے تک آ جاؤں گا، میں منتظر رہوں گا، سٹپنی نے کہہ کر کال کاٹ دی۔ مرتاب کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس نے کچھ لمحے کے لیے خود کو اس دنیا کا سب سے خوش قسمت مرد تصور کیا۔ میٹنگ کا ذہن میں آنے پہ وہ آفس کی طرف چلا گیا۔ اسے لگا آج کا دن سال کے برابر ہو گیا ہے۔ بمشکل وقت گزرا اور وہ کسی ضروری کام کا کہہ کر آفس سے چلا آیا۔ سٹپنی نے اسے اپنے بنگلو میں بلایا تھا۔ گوگل کی مدد سے کچھ منٹوں میں وہ سیئرز بنگلو کے باہر تھا۔ چوکیدار کو اندر بتانے کا کہا، خود سڑک کی ایک طرف گاڑی پارک کرنے چلا گیا۔ سٹپنی مرتاب کو گیٹ پہ خود لینے آیا تھا۔ 3 پیس میں ملبوس، آنکھوں پہ بڑا کالا چشمہ لگائے وہ باروب اور پر اثر شخصیت کا حامل تھا۔ ہونٹوں میں سگریٹ دبائے اس نے مرتاب کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ گڈ مارننگ باس، ہاؤ آر یو؟ وہ مسکراہٹ لیے اسے ملا۔ سٹپنی اس کے انداز پر مسکرا دیا۔ چلو اندر چلتے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اندر کی طرف بڑھا۔ مرتاب کے ساتھ ساتھ وہاں کھڑا ہر شخص اس بات پہ حیران تھا کہ ایک معمولی سے آدمی کے لیے اس قدر پروٹوکول کیوں؟ بنگلو کا احاطہ اور اس کی سجاوٹ قابل تعریف تھی۔ اصل شہرت کیا ہوتی ہے وہ آج دیکھ رہا تھا۔ قطاروں میں کھڑے درجنوں باڈی گارڈز، بڑی بڑی گاڑیاں، طرح طرح کی خوبصورت اور نفیس نمائشی چیزیں جو بنگلو کی زینت مزید بڑھا رہے تھے۔ وہ سٹپنی کے قدم سے قدم ملا کر ہال سے گزرتا ہوا ایک بڑے کمرے میں آ گیا۔ سٹپنی کے بیٹھنے پہ وہ بھی سامنے کرسی پہ بیٹھ گیا۔ سٹپنی نے دراز سے فائل نکالی اور مرتاب کی طرف کی۔ ہماری کچھ شرائط اور قوانین ہیں جس میں تفصیلاً درج ہیں، اسے اچھی طرح پڑھ لو تاکہ بعد میں کسی بات پہ تمہیں اعتراض نہ ہو کہ ہم نے تمہیں دھوکے میں رکھا۔ تمہارے کام کا ہر جانا تمہیں آدھا ایڈوانس اور آدھا کام مکمل ہونے کے بعد ملے گا۔ ہماری طرف سے تمہیں ایک گاڑی دی جائے گی جس کا سارا خرچہ ہمارے ذمہ ہوگا، اور اگر تم چاہو تو تمہاری رہائش کا بندوبست بھی کیا جا سکتا ہے، اور یہ کہ تمہیں ہمارے بزنس میں کچھ شیئرز خریدنے ہوں گے۔ اس سے ایک تو یہ کہ ہمارا اعتماد تم پہ پختہ ہو جائے گا، اور دوسرا تم ہماری کمپنی کو کانٹریکٹ کے دوران چھوڑ کر نہیں جا پاؤ گے۔ کانٹریکٹ کام کے لحاظ سے کیا جائے گا، مطلب کام اگر 2 ماہ چلے گا تو کانٹریکٹ بھی صرف 2 ماہ کا ہی ہوگا، اور اگلا کانٹریکٹ تم خود بھی سوچ سمجھ کر لے سکو گے۔ باقی ان ڈاکومنٹس میں سب تحریر ہے، تسلی سے گھر جا کر پڑھ لو اور پھر ان پہ دستخط کر کے مجھے بھجوا دینا۔ ساتھ سگریٹ کا ایک کش بھرا۔ باس، میں نے یہ سب اچھی طرح پڑھ لی ہے، گھر جا کر دستخط کرنے کی کیا ضرورت ہے، ابھی کیے دیتا ہوں۔ اس نے فٹ سے جیب سے پین نکالا اور صفحے کے وسط میں بنی جگہ پہ اپنا نام لکھ دیا اور فائل سٹپنی کی طرف بڑھائی۔ اب رقم بتا دے، میں بندوبست کر لوں گا۔ سٹپنی نے اس کی آنکھوں میں ابھرنے والی چمک واضح محسوس کی۔ ویسے مرتاب، اتنی جلد بازی بھی اچھی نہیں ہوتی، گھر جا کر تھوڑا سوچتے مشورہ کرتے، مگر خیر اب جو ہوگا اس کے ذمہ دار تم خود ہوگے، کیونکہ یہ سب تم نے اپنی مرضی سے کیا ہے۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ یکدم مرتاب پریشان ہوا۔ کچھ نہیں، مذاق کر رہا ہوں۔ ہاں، شیئرز خریدنے کے لیے کم از کم $800 تمہارے پاس ہونے چاہیے، اگر نہیں تو اس کا انتظام ہم کر لیں گے، اب تم جا سکتے ہو۔ مرتاب گارڈ کی مدد سے باہر نکل آیا۔ کمرے میں ایک زوردار فاتحانہ قہقہہ گونجا، جیسے کسی ظالم بادشاہ نے ایک مظلوم کو یوں پھنسا لیا ہو جیسے کوئی دانے کی آس لگا کر کسی پنچھی کو پھانس لے۔ مرتاب، تم پچھتاؤ گے، تمہاری الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ فضا میں قہقہوں کی آواز دور تک بڑھتی گئی۔ مرتاب گاڑی میں آ کر سر سیٹ سے ٹکائے بیٹھ گیا۔ آج ایک الگ سی خوشی ہو رہی ہے۔ ہاں، بہت ہلکا محسوس ہو رہا ہے، جیسے کوئی بہت بڑا بوجھ میں نے کندھوں سے اتار دیا ہو۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک گناہ، ایک غلطی مجھے یہاں پہنچا دے گی۔ اگر مجھے یوں ہی کامیابی ملتی تو میں تو پہلے ہی یہ راہ اختیار کر لیتا، خواہ مخواہ کی چھوٹی نوکریوں کے لیے خوار ہوتا رہا۔ نمل، تمہاری دوست میرے لیے بہت خوش قسمت ثابت ہوئی۔ خود سے ہم کلام ہوتے اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور کلب کی راہ لی۔ آج تو واقعی پارٹی بنتی تھی۔ اذلان نے گھر میں منگنی کی بات کی جو سب کے لیے ناگوار تھی۔ شیزہ ایک مسلمان لڑکی کو اپنی بہو بنانا چاہتی تھی، جبکہ سلیمان کی نگاہ نمل پہ ہی اٹک گئی تھی۔ گوہر نے سنا تو الٹی سیدھی شکلیں بنائیں، وہ تو چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنتی ہے۔ جب اذلان کی پسند پہ بات آئی تو اس سب نے منہ پہ ٹیپ لگا لی اور دل پہ پتھر رکھ کر منگنی کی تیاری شروع کر دی۔ اذلان کی مصروفیت بڑھ گئی تھی۔ سارا دن کلینک، شام میں ماما اور جینی کے ساتھ شاپنگ۔ جینی کے لیے تحائف اور کپڑوں کی شاپنگ لسٹ ختم ہوئی تو اس کی ماں بہن کے نخرے شروع ہو گئے۔ شیزہ ہر بار کوشش کرتی کہ کوئی موقع ڈھونڈ کر اذلان سے بات کرے، مگر ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا کوئی کتاب پڑھ رہا تھا، اسے وہ سرخ بریف کیس یاد آیا۔ وہ اٹھا اور بریف کیس کھولا اور بکس دیکھنے لگا۔ ان میں سے ایک کتاب اٹھائی جو اوپر ہی پڑی تھی، جس کے ایک سرے پہ فیض احمد فیض نام لکھا ہوا تھا۔ دماغ پہ زور دینے پہ بھی اس کے ذہن میں کوئی ایسا نام نہ آیا جسے وہ جانتا ہو۔ وہ تو شروع سے ہی انگریزی ادب پڑھنے کا شوقین تھا۔ ایک چیلنج کے طور پہ اس نے یہ کتاب کھولی کہ شاید کچھ پلے پڑ جائے۔ فرصت میں دیکھا تو انگنت تحریر تھی، پھر یوں ہی صفحات آگے پیچھے کرنے سے اندازہ ہوا یہ شاعری کی کتاب ہے۔
एक صفحہ اوپر کی طرف طے کیا گیا تھا۔ اذلان نے اسے سیدھا کیا اور پڑھنے کی صحیح کی۔ نا گواہ ناوی کے نیم کش دل ریزہ ریزہ گوا دیا، جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو تنے داغ داغ لوٹا دیا۔ اتنی مشکل اردو، توبہ ہے، یہ پاکستانی شاعر پتہ نہیں کیسے ایسی اردو لکھ لیتے ہیں۔ پھر اگلا مصرع پڑھا۔ میرے چارہ گر کو نوید ہو، صفِ دشمنا کو خبر کرو، وہ جو قرض رکھتے تھے جان پر وہ حساب آج چکا دیا۔ کرو کچھ جبیں پہ سرے کفن، میرے قاتلوں کو گما نہ ہو، کہ غرور عشق کا باکپن پس مرگ ہم نے بھلا دیا۔ ادھر ایک حرف کی کشتنی، یہاں لاکھ عذر تھا گفتنی، جو کہا تو ہنس کے اڑا دیا، جو لکھا تو پڑھ کے مٹا دیا۔ جو رکے تو کوا گراں تھے ہم، جو چلے تو جان سے گزر گئے، راہ یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ واہ واہ واہ، کیا مصرعوں کی تاثیر ہے، بہت خوب۔ پھر اس بات پہ خود ہی ہنس دیا کہ اسے اس غزل کا ایک لفظ بھی سمجھ نہ آ پایا۔ مگر یہ غزل بہت مزے کی ہے، یاد کر لیتا ہوں۔ خود سے ہم کلامی کرتے ہوئے وہ اونچی آواز سے پڑھنے لگا۔ اچھی طرح رٹا مارنے کے بعد دوبارہ اس صفحے کو طے لگا کر کتاب کو ایک طرف رکھا اور فریم کو نکالا۔ حجاب میں مقید خاموش جھکی پلکیں نہ جانے کن بوجھوں تلے دبی تھیں۔ کس قدر سکون تھا اس منظر میں، اس کا دل چاہا کاش زندگی سے کچھ لمحوں کو چرا کر وہ بھی یوں ہی پرسکون سو پائے۔ سنو، تم بہت خوش قسمت ہو جو یوں مزے میں ہو، اور میں ایک گہرا سوال۔ تمہیں پتہ ہے میرے بہت سے دوست ہیں، ہزاروں کی تعداد میں، مگر آج ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ دل تو کسی کے ساتھ نہیں جڑ پایا۔ کوئی ایسا دوست نہیں جسے میں اپنا دل کھول کر دکھا سکوں، جو میرے سارے درد مجھ سے لے لے اور بدلے میں مجھے کہیں سے سکون لا دے، کیونکہ اس کی کمی بہت شدت سے محسوس ہو رہی ہے۔ تم جانتی ہو 2 دن بعد میری اور جینی کی منگنی ہے، اور میں اس بات کی وجہ سے ذرا بھی پرجوش یا مطمئن نہیں ہوں۔ یوں لگتا ہے جیسے مجھے اپنی زندگی کے اس قدر پیارے رشتے کے ہونے سے کوئی خوشی محسوس نہیں ہوئی۔ ایسا کیوں ہے مجھے نہیں سمجھ آتی۔ کاش کوئی ایسا آئے جو میرے ہر سوال کا جواب دے، جو میرے لیے سراپا سکون ہو۔ فریم کو سائڈ ٹیبل پہ رکھ کر اس نے ساری کتابیں اپنی بک شیلف پہ لگا دیں اور پھر بستر پہ آ کے اپنی سوچوں کی لہروں پہ سوار ہو گیا۔ مرتاب آج بھی اسی حلیے میں واپس لوٹا تھا، لڑکھڑاتے قدم اور عجیب سی بدبو کے ساتھ، مگر آج وہ رات ہوتے ہی لوٹ آیا۔ نمل کو ایک دفعہ تو لگا کہ مرتاب شراب پی کر آیا ہے، پھر یہ سوچا کہ صبح مرتاب سے پوچھے گی، چونکہ آج چھٹی تھی تو فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ کچھ دیر لیٹ گئی۔ 9 بجے کے الارم پہ آنکھ کھلی تو مرتاب کمرے میں نہ تھا۔ وہ شال لیے جوتا پہنے باہر آئی۔ مرتاب کچن میں کھڑا کچھ بنا رہا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ اللہ جی سب سنبھال لینا، کہہ کر آگے بڑھی۔ آپ کو کچھ چاہیے تھا تو مجھے اٹھا دیتے، میں بنا دیتی، فکر مندانہ لہجے میں کہا گیا۔ میں نے سوچا بیچاری گھر میں سارا دن فارغ رہ رہ کر تھک جاتی ہے، کیا آرام میں خلل ڈالنا، ہمیشہ کی طرح آج بھی میں ناشتہ خود بنا لیتا ہوں۔ تنزیہ تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ یہ سن کر نمل کا اندر تک کڑوا ہو گیا۔ ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، مجھے تھا آپ دیر سے جاگیں گے، چلے لائیں میں بنا دیتی ہوں۔ آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ میں پکڑی انڈے والی ڈش لی اور ناشتہ بنانے لگی۔ سپہر میں گھر کی صفائی کر کے فارغ ہوئی تو دروازے پہ بیل بجی۔ صوفے پہ پڑا دوپٹہ لیے وہ دروازہ کھولنے کے لیے بڑھی۔ جی آپ؟ سامنے کھڑے شخص سے پوچھا۔ میں حیدر، پاکستان سے آج ہی آیا ہوں۔ مرتاب کہاں ہے؟ حیدر نے نہایت ادب کے ساتھ جواب دیا۔ پاکستان کا نام سن کر اس کی نگاہوں میں ایک چمک ابھری۔ او اچھا، آپ اندر آ جائیں، میں مرتاب کو بتاتی ہوں کہ آپ آئے ہیں۔ مرتاب کو حیدر کا بتا کر کھانا بنانے کچن میں چلی آئی۔ نہیں یار، میں اب یہاں نہیں رہ سکتا، نمل کی موجودگی میں تو بالکل نہیں۔ اس کی موجودگی میں کیا ہے، میری دوستیں بھی تو یہاں آ کر رہتی تھیں، تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں، تب کی بات اور تھی اور اب کی بات اور، یار سمجھا کرنا۔ نیچے والا ایک فلیٹ خالی ہے، بس وہیں شفٹ کر لیا ہے سامان، تم بے فکر رہو، میں ادھر ہی ہوں، حیدر نے تسلی دی۔ نمل تمہاری ماما کی ویڈیو کال آ رہی ہے۔ اس نے لیپ ٹاپ شیلف پہ نمل کی طرف کر کے کال آن کر دی۔ اپنی بیٹی کو کچن میں کام کرتے دیکھ کر زجاجہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ماما کیا ہوا ہے، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ نمل کا دل بھر آیا۔ کچھ نہیں چندہ، بس اپنی معصوم سی بیٹی کو ذمہ داریاں سنبھالتے دیکھ کر اچھا لگا۔ ہمیشہ لاڈ اٹھاتے اٹھاتے دیکھو آج تمہاری ماں نے تمہیں کیسی مشکل میں ڈال دیا۔ یہ مائیں بہت بری ہوتی ہیں نا، اپنے ہاتھوں سے بچوں کو بڑا کرتی ہیں اور پھر خود ہی انہیں کسی اور کو سونپ دیتی ہیں۔ ماں اس میں رونے والی کیا بات ہے، آپ کی بھی تو شادی ہوئی تھی نا، آپ بھی تو سب چھوڑ کے آئی تھیں، تو پھر اور آپ ہی تو کہتی ہیں نا کہ اللہ جی جو کرتے ہیں بہتر ہوتا ہے، تو یہ سب میرا نصیب ہے، آپ کو اس میں فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ کہہ کر سنگھ کی طرف پلٹی۔ نمل یہ آپ ایسے لڑکھڑا کر کیوں چل رہی ہیں؟ ماما کچھ نہیں، پاؤں میں کانچ لگ گیا تھا، اس نے نظریں چنائیں۔ مجھے اپنا پاؤں دکھائیں، زجاجہ نے اصرار کیا۔ ماما بعد میں بات کرتی ہوں، ابھی بہت کام ہے۔ اچھا اپنا خیال رکھیے گا، اس نے لیپ ٹاپ بند کر دیا اور کام میں مصروف ہو گئی۔ اگلی صبح خوشگوار تھی، نمل کے پاؤں پہلے سے تھوڑے بہتر تھے۔ مرتاب کو صبح آفس بھیج کر وہ یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہو گئی۔
سارے فارمز اور کریڈٹ کارڈ بیگ میں رکھا، کال کر کے کیب منگوائی اور یونیورسٹی پہنچ گئی۔ میں نے کبھی خواب نہیں دیکھے کیونکہ میں جو مانگتی تھی میرے ماما بابا مجھے وہ سب لا کر دیتے تھے۔ یوں خواب دیکھنے کی کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ چاہتوں میں سے ایک چاہت ڈاکٹر بننا تھی اور آج اس کے قریب کھڑے وہ یہ سوچنے سے ڈر رہی تھی کہ کہیں یہ سچ مچ خواب ہی نہ ہو۔ براؤن لانگ کوٹ اور درمیانے سائز کا اسٹالر چہرے کے گرد اس طرح لپیٹا گیا تھا کہ بمشکل ہی منہ نظر آتا۔ 1 گھنٹہ وہ یوں ہی انتظار کرتی رہی، پھر اپنی باری آنے پہ سارے فارمز اور فیسز جمع کروائیں۔ بھوک کا احساس ہونے پہ کینٹین کی طرف چلی گئی، مگر وہاں جا کر اسے اس بات کا احساس ہوا کہ وہ کھلے پیسے تو لائی ہی نہیں، اور جو تھے وہ کیب والے کو دے دیے۔ وہ پیسے نکلوانے کے لیے دوبارہ سے بینک کی طرف گئی۔ ایک لڑکی شدید غصے میں لال پیلی ہوئے مشین کے سامنے کھڑی تھی۔ قریب گئی تو معلوم ہوا یہ تو وہی لڑکی ہے جو اس دن بس اسٹاپ پہ ملی تھی۔ نمل آگے بڑھی۔ السلام علیکم، سب ٹھیک ہے؟ مسکراتے ہوئے ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ پہلے تو وہ آواز سن کر چونکی، پھر نمل کی طرف دیکھنے پر سارا غصہ بھول گئی۔ ٹھیک ہے یار، تم سناؤ آج یہاں کیسے؟ اس نے بات ٹالی۔ وہ کچھ فارمز اور ڈاکومنٹس جمع کروانے تھے، بس اسی لیے۔ تم بتاؤ اتنے غصے میں کیوں ہو؟ یار میں نے اس کارڈ میں اپنی پوری فیس اکٹھی کر کے رکھی تھی اور ابھی چیک کیا تو اس میں سے پورے 10,000 غائب ہیں۔ آج فیس جمع کروانے کی آخری تاریخ ہے۔ اب بتاؤ میں کیا کروں، کہاں سے لاؤں 10,000؟ میرے پاس تو ہیں بھی نہیں۔ وہ روحان سی ہوئی۔ ہو سکتا ہے تمہارے گھر میں سے کسی نے لیے ہوں۔ ہاں ماما نے لیے ہوں گے، وہی آئے دن میرے بیگز کی تلاشی لیتی رہتی ہیں۔ خیر چھوڑو، گھر جا کر ان کی خوب خبر لوں گی۔ تمہیں آج ہی فیس جمع کروانی ہے نا، تو لو میرے کارڈ سے نکلوا لو۔ نمل نے بغیر سوچے سمجھے کارڈ اس کی طرف بڑھایا۔ یہ دیکھ کر اس لڑکی کے آنسو بہنے لگے اور وہ پلکیں جھپکائے بغیر اسے تکنے لگی۔ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ کیا میں بری لگ رہی ہوں؟ نہیں یار، تم واقعی بہت اچھی ہو۔ آج تک کسی نے مجھے اپنی خالی چپس نہیں دی اور تم اتنے پیسے دینے کو تیار ہو۔ مسئلہ ہم میں نہیں ہوتا، مسئلہ لوگوں میں ہوتا ہے، کیونکہ وہ کچھ بانٹنا نہیں چاہتے، اور میری ماما نے مجھے ہمیشہ بانٹنا سکھایا ہے۔ چلو اب یہ رونا دھونا بند کرو اور سائڈ پہ ہو، میں پیسے نکال کے دیتی ہوں۔ نمل اسے پیچھے کر کے پیسے نکالنے لگی۔ نمل آئی لو یو سو مچ۔ اس لڑکی نے پیچھے سے اس کے گرد اپنے بازو مائل کیے۔ پاگل۔ اچھا یہ لو پیسے، چلو ساتھ چلتے ہیں، کام جلدی ختم کرنا، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ نمل نے معصوم سی شکل بنائی۔ شکریہ۔ نمل نے اس لڑکی کی نگاہوں میں اپنے لیے ایک الگ سی چمک اور محبت دیکھی۔ وہ ساتھ چلنے لگی۔ اچھا کیا تم اپنا مجھے نام بتا سکتی ہو؟ نمل نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ وہ لڑکی حیرت سے اس کی طرف مڑی۔ تمہیں میرا نام نہیں پتا اور مجھے اتنے پیسے دے دیے؟ آفرین ہے نمل۔ میرا نام دیانا ریچلڈ ہے، تم مجھے دیدا کہہ سکتی ہو۔ فرینڈز دیدا؟ نمل نے ہاتھ بڑھایا۔ بیسٹ فرینڈز۔ دیانا نے ہاتھ تھام لیا۔ اچھا مجھے اپنا فون نمبر تو دو، میں تمہیں شام میں کال کروں گی۔ دیدا کے کہنے پہ اس نے نمبر دے دیا۔ وہ دونوں مسکراتے ہوئے آفس کی طرف بڑھ گئیں۔ رات میں مرتاب لوٹا تو ٹھیک تھا، مگر گھنٹہ بھر گزرنے کے بعد مرتاب کے سر میں درد کی ٹھیسیں اٹھنی شروع ہو گئیں۔ جسم میں بے چینی سی محسوس ہوئی۔ وہ حال میں چکر لگانا شروع ہو گیا۔ شدید سردی میں بغیر جرسی کے بھی اسے پسینہ آ رہا تھا۔ نمل نے اسے سر درد کی دوا لا کر دی، مگر مرتاب نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ ایسے اچانک سے طبیعت خراب ہونا ٹھیک بات نہیں ہے، آپ پلیز مجھے بتائیں آپ کو کیا ہو رہا ہے تاکہ میں آپ کو کوئی میڈیسن دے سکوں۔ ایسے میں ذرا سی لاپرواہی سے کام مزید بگڑ جائے گا۔ پانی کا گلاس لیے وہ مرتاب کے سر پہ کھڑی اسے مزید پریشان کر رہی تھی۔ کہا نا کچھ نہیں چاہیے، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ آنکھوں میں خون لیے وہ کسی درندے کی طرح غرایا اور پھر زمین پہ بیٹھ گیا اور سسکیاں بھرنے لگا۔ نمل اس کی حالت سمجھنے سے قاصر تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھ گئی۔ مرتاب سنبھالے خود کو اور اوپر بیٹھیں۔ آپ کو کیا چاہیے مجھے بتائیں، میں لا دیتی ہوں۔ مجھے شراب چاہیے، تم لا کر دو گی؟ وہ کسی پر امید بچے کی طرح اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ شراب کا نام سن کر نمل کے رہے سے آواز بھی گم ہو گئے۔ یہ مرتاب کیا کہہ رہا ہے؟ نمل، مرتاب اچھا لڑکا نہیں ہے، مت کرو یہ شادی۔ نمل تم پچھتاؤ گی۔ ذہن میں شہید کی باتیں گھومی۔ ضد میں کیا گیا یہ ایک فیصلہ اس کی زندگی تباہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس ناول کے نیکسٹ پارٹ کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار دیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔